ڈرنے والے ہیں الا علی الخاشعین، ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز کون ہے؟ عشاء کی ہے اور فجر کی نماز ہے۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے، کہیں گوشت تقسیم ہونے والا ہے، تو بھاگ کر کے آئیں گے، اگرچہ گھٹنے کے بل چل کر ہی نہ ہو ان کو اپنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس سے پرہیز کر لینا، کس سے؟ نہیں، واجبات نہ ادا کرنے، واجبات کو چھوڑنے کا اہتمام کر لینا، واجبات ادا کرنے سے پرہیز کرنا، واجبات کو نہ ادا کرنا، یہ انسان کو اس کے ثواب یعنی رمضان کے ثواب سے محروم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز اور ہے کہ انسان خود تو روزہ رکھ لے لیکن اپنی زبان کو روزہ نہ رکھوا پائے۔ میں یہاں پر چند منٹ کے لیے ٹھہروں گا، اگر تفصیل ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے۔ ساتھیوں دیکھیے، یہ زبان انسان کے منہ کے اندر، اور یہ دو آنکھیں، میں ملا کے کہہ رہا ہوں، اور یہ دو کان، اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بطور نعمت کے گنایا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر ہے، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیے، یہ کمال نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسے اس کا استعمال کر لے، کمال یہ ہے کہ اس کا ایسی جگہ استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو۔ مثال کے طور پر دوستو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت کی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہماری کوئی اپنی محنت نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی کمائی نہیں ہے، ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہم سے کم پیسے حاصل کرتے ہیں، اور ہم سے کتنی کم محنت کرنے والے لوگ ہم سے کتنا زیادہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ پیسہ حاصل کرنا مثال کے طور پر یہ انسان کی اپنی بہادری نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کے باوجود بھی یہاں نہیں آ سکے ہیں، ہے نا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئے، ابھی مہینہ 2 مہینہ بھی نہیں گزرا انہیں واپس جانا پڑا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئے اور یہاں سے انہیں جانے کی دوبارہ توفیق نہیں ہوئی، بغیر کچھ کمائے ہوئے۔ ان کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں ریال بھی قرض ان کے اوپر ہے، اور پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ ہماری آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میری بہادری ہے، میری عقل مندی ہے، میری حکمت ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو پیسہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ فلاں صاحب آپ کو کہیں کہ یہ لیجئے، اس کو اس طریقے سے آپ خرچ کیجئے گا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مال قرار دے رہا ہے، دو انہیں اللہ کا وہ مال جو تمہیں دیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پیسے کما لینا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ پیسے کیسے خرچ کیے جائیں اس کو صحیح طور پر خرچ کر دے کمال کی بات ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں پیسہ کمانے سے پہلے ان کی بڑی بڑی خواہشات و تمنائیں رہتی ہیں نیک کام کرنے کی اور نیکی کے میدان میں صرف کرنے کی، لیکن پیسہ آنے کے بعد سارے غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، الدنیا حلوۃ خضرہ، اے لوگو دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ ہری بھری آنکھوں کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اور میٹھی جو ہے کھانے اور چکھنے میں اچھی لگتی ہے نا؟ یعنی دنیا دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور دنیا کو استعمال کیجئے پھر بھی اچھی لگتی ہے۔ تو الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں بسا رہا ہے تاکہ
دیکھے تم کس طریقے سے عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا، اے لوگوں اس لیے تم دنیا سے بچتے رہنا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درہم اور دینار تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کیے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں بھی یہ ہلاک اور برباد نہ کر دے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر کے واپس ہو رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا بالکل جم کٹا ہے، بھرے ہوئے ہیں صحابہ کرام. کیوں؟ سن لیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین گئے تھے اور وہاں سے صدقے کا ڈھیر سارا مال لے کر کے آئے ہیں، ڈھیر سارا مال لے کر کے آئے ہیں. جب صحابہ کرام کو اطلاع ملی تو صحابہ کرام اپنے یہاں نماز پڑھنے وجہ کہتے ہیں چلو آج مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ حاصل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے، آپ ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا بشروا واملوا، تمہیں خوشخبری ہونی چاہیے اور تم امید رکھو کہ تمہارے نا امید میں نہیں کروں گا. لیکن دیکھو مل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر رہو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. مجھے خوف یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے پھیلا دی جائیں گی، دنیا اپنی نعمتیں تمہارے سامنے بالکل نچھاور کر دے گی اور تم اس کے اندر مشغول ہو کر کے ایسے ہی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے جس طریقے سے کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد ہوئے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر مسلمان ہلاک اور برباد ہوا ہے تو پیسے اور دولت ہی کے پیچھے ہلاک اور برباد ہوا ہے. میں دور نہیں جانے کے لیے کہوں گا، واللہ آپ 1857 اور اس کے 40-50 سال پہلے اور 40 سال 50 سال بعد کی ہندوستان کی تاریخ پڑھ لے جائیے بس آپ، اور کچھ نہیں، اور میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے. ہندوستان کی تاریخ 1857 کے پہلے کی 40-50 سال پہلے اور اس کے 40-50 بلکہ 2-4 سال بعد ہی کیا تاریخ پڑھ لیجئے تو پتا چل جائے گا کہ ہندوستان کے اندر مال و دولت نے مسلمانوں کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا ہے. تو مال اور دولت کما لینا، حاصل ہو جانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو مالدار ہونے کی دعا نہیں کرتے تھے. دو ہی ایک صحابی ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کی ہوگی مالدار ہو گئے ہوں، ورنہ آپ کا حال تو یہ تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک کپڑا ہے بس، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اتنا چھوٹا کپڑا ہے تو ان کی شرمگاہ کھل جایا کرتی ہے. اور اس پر بھی بس نہیں ہے، انہی صحابہ میں سے ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے. جماعت میں کھڑے ہونے کی تاب نہیں رہا کرتی تھی انہیں. اور آج ہم افطاری میں اتنا کھا لیا کرتے ہیں کہ ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی. دیکھ لیجئے دونوں کا فرق کتنا ہے. ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، اور ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اس پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نوازا تھا اور کیسے عزت دی تھی، اور آج ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے حاملے قرآن ہو کر. قرآن ہمارے ساتھ میں ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں دنیا کے اندر کوئی عزت ہماری آج موجود نہیں ہے. تو بعض صحابہ کرام ان کی حالت یہ تھی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ اگر تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کاش کہ اور فقیر بن جاتے. یہ دعا نہیں کی کہ وہ اور مالدار ہو جائیں، یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں 2 دن کی 2 وقت کی روٹی دے دے، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ اگر تم یہ جان جاؤ تمہارا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ اور فقیر اور محتاج ہو جاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری. زبان اللہ کی نعمت ہے،
آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، آخر اس نعمت کا استعمال ہم نے کہاں تک کیا ہے؟ صحیح، آیا اس نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کا کیا جواب تیار کیا ہے؟ خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم نے اپنے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہاں تک صحیح استعمال کیا ہے؟